تھا اور وہاں ایک بیری کا درخت، یہ اس کی نشانی بتائی گئی۔ میں کیا عرض کروں، عربوں کے ہاں گرمی کے موسم میں صحرا میں تنہا وہ کھڑا ہے سفر کرنے والا، سخت تمازت ہے، گولوں کی لپٹیں ہیں، شعلے اٹھ رہے ہیں صحرا سے دور دور تک۔ ہم نے تو کبھی صحرا میں گرمی دیکھی نہیں ہے، فضا ساری لپکتی کانپتی نظر آتی ہے اس کے اندر، لہریں اٹھتی نظر آتی ہیں اس کے اندر، ہوش گم ہو جاتا ہے، انسان کی آنکھ جو ہے عاجز آ جاتی، صاف دکھائی نہیں دیتا، چکا چوند ہو جاتی، وہاں مبہوت کھڑا ہو جاتا ہے انسان، حیرت کے سوا کچھ نہیں ہوتا، تحیر ہوتا ہے۔ عربی زبان میں یہ سدرہ انتہائی تحیر اور حیرت کو کہتے تھے کہ یہ وہ مقام تھا کہ جہاں عقل انسانی کے میں انتہائی تحیر اور حیرت اور کشتر کے سوا کچھ نہیں آتا تھا، اور وہاں یہ نبی کھڑا تھا، ما زاغ البصر، اس کی نگاہ میں ذرا سی بھی جھٹکی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ کیا عرض کروں، کیا کچھ کہہ جاتا ہے انسان، سدرہ بھی منتہا، حیرت انتہائی حیرت۔ مغرب کی عیسائیت نے پچھلی صدی تک یہ سمجھ لیجئے وہ جس قسم کا مذہب تھا اس کا تو اندازہ ہم خود آپ لگا رہے ہیں، ہمارے ہاں بھی تو مذہب کا جو اشاع ہو رہا ہے، یہ نوجوان طالب علم، نوجوان طبقہ تعلیم یافتہ یوں کہیے، وہ اس سے برگشتہ ہو رہا ہے، متنفر ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ ابھی اس کے دل کے اندر گہرائیوں میں یہ چیزیں پرورش پا رہی ہیں، معاشرہ کے دباؤ کی وجہ سے ابھی وہ کھل کے زبان پہ نہیں لاتا، ذرا دباؤ ہٹے آپ دیکھیے گا یہ سب کے سب برگشتہ نظر آئیں گے اسلام سے۔ عیسائیت کے ساتھ یہی ہوا یورپ کے اندر، وہ منکر ہو گئے، وہی کا انکار انہوں نے کر دیا، انہوں نے کہا ہم اس ذریعہ علم کو مانتے ہی نہیں۔ یہ تو انہوں نے ضرورت تو محسوس کی کہ ایک تنظیمی ضرورت ہے مذہب کی، وہ ان کے ہاں میں نے شاید پہلے بھی بتایا تھا، تاریخ ان کے ہاں چلی تھی ہیومنزم کی، کہ بات تو ساری انسانی معاملات کے حل کرنے کی ہے، ریلیجن وداؤٹ ریولیشن، جولین ہیکسلی کی کتاب کا نام ہو گیا، وہ اس کا بڑا امام تھا، کہ ٹھیک ہے مذہب کی تو ضرورت ہے لیکن وہی والی بات نہیں ہماری سمجھ میں آتی۔ وہ خالص عقل کی روح سے یہ چاہتے تھے معاملات کا حل، وہ رد عمل تھا اس مذہب کا جو وہاں عیسائیت نے ان کے سامنے پیش کیا تھا۔ زیادہ عرصہ گزرنے نہیں پایا، ہماری اس صدی کے اندر انہی کے ہاں کے مذہب پرست طبقہ کا ذکر نہیں میں کر رہا، بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے مورخ، وہ خود اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ تنہا عقل انسانی کے ذریعے انسانی معاملات کا حل نہیں مل سکتا، اس کے لیے وحی کی ضرورت ہے۔ اتنا وقت تو نہیں میں تفصیل سے ان کے اقوال پیش کروں، یہ میری کتاب ہے، اس کا نام ہے انسان نے کیا سوچا۔ میری مشکل یہ ہے کہ جب بھی میں کبھی میں اور میری کی طرف آتا ہوں تو مجھ میں ایک طبعی انکسار ہوتا ہے، جی نہیں چاہتا کہ میں بات کروں، لیکن ضرورتاً یہ بات کہنی پڑتی ہے۔ عزیزان من، ہمارے اس دور کا جو میں اپنے جانے کے وقت لکھوں گا وہ یہ بات ہوگی، سب سے بڑا نقصان یہ ہے، اور یہ مذہبی پیشوائیت نے خاص اسکیم کے ماتحت یہ کیا کہ یہ جو میں نے فکر قرآنی یا فکر اسلام دی تھی،
اس کو انہوں نے شجرۃ الزقوم بنا کے ویٹ پینٹ اس طرح سے بنایا کہ کوئی اس کے قریب نہ آنے پڑے. بڑی محرومی ہے عزیزان من قوم کی. یہ نوجوان طبقہ اس وقت اسلام کو سینے سے لگائے ہوئے پھرتا اگر یہ چیزیں اس کو پڑھائی جاتی. اب تو سوال ہی نہیں اس کا پیدا ہو. قدامت پرستی اتنی مسلط ہو گئی ہے معاشرے کے اوپر کہ میں نہیں سمجھتا کہ اب اس کے بعد کتنی صدیاں درکار ہوں گی اس زنگ کو کھرچنے کے لیے. لیکن بہرحال میری یہ باتیں جو ہیں کیونکہ ایک ذریعہ ایسا ہے جس میں محفوظ رہ رہی ہیں، ممکن ہے آنے والا مورخ، آنے والا مفکر جو ہے اس تک یہ پہنچے، تو میں اس کے لیے یہ بات کہوں گا کہ اگر تعلیم کا سلسلہ شروع کرنا ہو آپ نے اسلام سمجھانے کے لیے، تو پوسٹ گریجویٹ جن کو اسٹوڈنٹس کہتے ہیں انہیں سب سے پہلے یہ کتاب پڑھائیے، انسان نے کیا سوچا. میں نے اس میں کیا یہ ہے کہ ساکریٹس سے لے کے یونانی فلاسفر جو 2500 سال پہلے ہوئے ہیں، 2500 سال میں فکر انسانی نے جو کچھ کہا ہے انسانی معاملات کے سلجھانے کے لیے، فکر انسانی نے تنہا عقل کی ضرورت سے اس کی پوری تاریخ اس کے اندر ہے. 2500 سال کے مفکرین کی فکر کی تاریخ، اور ایک ایک مفکر کی زبان سے یہ اعتراف موجود ہے کہ عقل انسانی معاملات کا حل دریافت نہیں کر سکتی. اس کتاب کے اندر یہ موجود ہے. اگر ابتدا اس سے کر دی جائے ایک نوجوان کی، ہمارے ہاں کے نوجوان پہ چونکہ تعلیمی مغرب کی آ رہی ہے، ہمارے ہاں اس کے ذہن کے اوپر بہت مسلط ہیں مغرب کے مفکر و دانش. اگر انہی کی زبان سے یہ بات ان تک آ جائے کہ تنہا عقل انسانی کے بس کی یہ بات نہیں ہے، اس کے لیے وحی کی ضرورت ہے، تو وہ خود کھڑا ہو جائے گا یہ پوچھنے کے لیے کہ اب مجھے بتائیے کہ وحی اس معاملے میں کیا کہتا ہے. جہاں عقل عاجز آ گئی ہے، جہاں سدرۃ المنتہا ہے، مجھے بتائیے کہ اس کے آگے وحی کیا کہتی ہے. جہاں عقل کے لیے تحیر کے سوا کچھ نہیں ہے. تحیر والی بات آ گئی. یہ جو بات تھی کہ سدرۃ المنتہا کے معنی حیرت کی فراوانی ہے، تحیر کی انتہا ہے. اقبال نے یہ بات کہی. اقبال پہنچتا تھا ان چیزوں پہ کہ ایک دانش نورانی، ایک دانش برہانی، وہ وحی اور عقل کو دونوں کو دانش قرار دیتا ہے. کیا بات ہے سر، آئے دونوں ہی دانش. وحی کو قرآن نے خود بصیرت کہا. ایک دانش نورانی، وحی کی دانش. ایک دانش برہانی ہے، دانش برہانی حیرت کی فراوانی. اندہ سدرۃ المنتہا. یورپ کے مفکرین، میں نے عرض کیا ہے مفکرین میں سائنٹسٹ شامل ہیں جن کے متعلق ذہن میں آتا ہے کہ ان کو ان معاملات سے واسطہ ہی کچھ نہیں ہوتا، ان کی دنیا الگ ہوتی ہے. 2-3 میں اس وقت ریفرنسز آپ کو دینا چاہتا ہوں. یہ ہے انسان نے کیا سوچا، صفحہ ہے 418. سب سے پہلے میرے سامنے برگسان آتا ہے، بہت بڑا اس ایت کا فلاسفر ہے. اس کا کتاب اس کی ہے، آخری عمر کی اس کی کتاب ہے، دی 2 sources of religion and morality. 2 sources، وہی کا سورس. وہ کہتا ہے انسان تنہا عقل کی روشنی میں صحیح راہ پر چل ہی نہیں سکتا. عقل اسے کسی دوسرے راستے پر ڈال دے گی. عقل ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے. جب ہم اسے اس مقصد سے بلند مقاصد کی طرف لے جانا چاہتے ہیں تو وہ اس بلند سطح کے متعلق ممکنات کا سراغ دے سکے تو دے سکے، ورنہ وہ حقیقت کا پتہ کسی صورت میں نہیں دے سکتا. یورپ کا بلند ترین مفکر آئنسٹائن کا نام آپ نے سنا ہوگا. سائنس کی دنیا میں آج بھی بڑے بڑے سائنٹسٹ اس کا نام لیتے ہیں تو سر جھکا دیتے ہیں. اس کی بھی عمر کے آخری حصے میں جو اس نے کتاب تھی آؤٹ آف مائی لیٹر ڈیز، آخری تصنیف تھی غالباً آئنسٹائن کی، یقیناً آخری تھی. 19
وہ اس میں یہ چیز لکھتا ہے کہ ہم نے تلخ تجارت